حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد 13 سال زندہ رہے۔ حضرت عمر فاروق جب تک ایمان نہیں لائے تھے، مکہ کے مشرکین مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے۔ مسلمان ان کافروں سے ڈر کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے اور وہیں دار ارقم میں ہی پناہ لیتے تھے اور وہیں چھپ چھپا کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کو ایک نئی طاقت مل گئی، اور پھر مسلمانوں کے خاطر حضرت عمر فاروق اکیلے مشرکوں سے لڑ جاتے تھے۔ وہ ایسا بہادر انسان تھے کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ پیچھے کھڑا ان کا ایک مشرک غلام تھا، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں پیچھے سے چاقو سے کئی واریں کرتا ہے، اور وار کرنے کے بعد وہ غلام وہ مشرک بھاگنے لگتا ہے۔ اس کے بعد صحابی رسول نے یہ جب منظر دیکھا تو انہوں نے اپنے لوہے کا ٹوپی اتار کر کے اس مشرک کو چلا کر مارا، جس کی زخم کی وجہ سے وہ مشرک زمین پہ گر پڑا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے اس مشرک کو، اس کافر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور جب گھیر لیا تو اب اس کافر کو، اس مشرک کو لگا کہ میں اب ان مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا جاؤں گا۔ اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی گردن کو کاٹ لی اور اس کی موت ہو گئی۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم کی وجہ سے فجر کی نماز جاری نہ رکھ سکے، اور آپ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسجد میں لیٹ گئے۔ حضرت عبد الرحمن نے فجر کی نماز جلدی سے پڑھا دی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا۔ ان کی زخم اس طریقے سے بڑھ گئی کہ صحابہ کرام نے ان کو کچھ کھلانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ان کو دودھ پلایا گیا، تو حضرت عمر فاروق کے پیٹ میں جو زخم تھے چاقو کے، اس راستے سے ان کا دودھ باہر نکل گیا۔ حضرت عمر فاروق کو اب اندیشہ ہوا کہ میری موت قریب ہو گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو بلایا، عبداللہ کو، اور کہا کہ اے عائشہ سے کہہ دینا کہ میں عمر میرا باپ عمر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں جو جگہ ہے وہاں پہ دفن ہونا چاہتے ہیں۔ آپ اجازت دے رہی ہیں یا نہیں دیتی ہیں؟ اگر وہ اجازت دیں گی تو ٹھیک ہے، نہیں دیں گی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ادھر حضرت عبداللہ حضرت عمر کے بیٹے جاتے ہیں، امی عائشہ کے دروازے پہ دستخط دیتے، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ فرماتے میں عبداللہ ابن عمر ہوں۔ دروازہ کھولتی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اے امی عائشہ، آج میرے والد محترم اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانے والے ہیں، اور ان کی تمنا یہ ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ دراصل میں وہ جگہ اپنے ہی لیے چھوڑ رکھی تھی کہ جب میری موت آ جائے تو میں اپنے ابو ابو بکر صدیق اور اپنے شوہر نامدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی لیٹی رہوں، سوئی رہوں، لیکن خیر اگر یہ عمر کی خواہش ہے تو عمر ہی اس جگہ پہ دفن ہوں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ آتے ہیں حضرت عمر فاروق کے پاس اور فرماتے ہیں ابو جان، امی عائشہ نے کہ اجازت دے دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں بیٹا نہیں، ابھی میں زندہ ہوں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ آ کر کے بغیر سوچے سمجھے اجازت دے دی ہوں، لیکن جب میری موت ہو جائے تو میرے جنازے کو ان کی چوکھٹ پہ رکھ دینا، اور رکھنے کے بعد امی عائشہ سے پھر اجازت لینا، اگر وہ اجازت دیں گی تو پھر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں دفن کرنا، ورنہ پھر مجھے مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع کے اندر داخل کر دینا، دفن کر دینا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ سے کہتے ہیں بیٹا مجھے اٹھاؤ اور چارپائی سے زمین پہ رکھ دو۔ جیسے ہی آپ یہ جملہ کہتے ہیں تمام صحابہ کرام حضرت عمر کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں بیٹا کیا تم نے نہیں سنا؟ ڈانٹتے ہوئے آپ نے فرمایا تم نے نہیں سنا کہ میں نے کہا کہ مجھے زمین پہ رکھو؟ پھر ان کے بیٹے نے ان کو اٹھائی اور چارپائی سے زمین پہ رکھ دی۔ اس کے بعد جیسے ہی زمین پہ رکھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہیں اور اپنے چہرے کو زمین پہ مٹی سے رگڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روتے جاتے ہیں اور اپنے چہرے پہ مٹی مل رہے ہیں، رگڑ رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے امام حسن
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عمر کیا آپ موت سے ڈرتے ہیں اس لیے رو رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں نہیں علی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر اللہ مجھے معاف نہ کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ آپ غور کریں کہ اتنے بڑے صحابی رسول جو خدا یہ سوچ کر کے کہ اگر خدا نے میرے گناہ کو معاف نہیں کیا، مجھے معاف نہیں کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا، جن کا مرتبہ یہ ہے وہ عمر ہے کہ جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ وہ شخصیت ہے، پھر بھی جو ہے کہ وہ کس طریقے سے پسماندگی ہے، کس طریقے سے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق کس طریقے سے اپنے چہرے کو گرد آلود کر رہے ہیں، رگڑ رہے ہیں اور خدا سے التجا کر رہے ہیں کہ اگر مجھے خدا معاف نہیں کرے گا تو میں تو ہلاک ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ لیکن ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے، اس پہ سوچنے کی بات ہے۔ خیر آخر کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے کہ کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے اور حضرت عمر فاروق کو غسل دیا جاتا ہے۔ غسل دینے کے بعد انہیں کفن میں ملوث کر کے ان کے جنازے کو اٹھا کر کے لے جایا جاتا ہے اور لے جانے کے بعد مدینے کی سرزمین پر مسجد نبوی کے قریب امی عائشہ کی چوکھٹ پہ حضرت عمر فاروق کے جنازے کو رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت عمر فاروق کی وصیت کے مطابق جب حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ امی عائشہ میرے ابو جان کا جنازہ حاضر ہے، آپ اجازت دیں تو انہیں یہاں پہ دفن کر دیا جائے ورنہ پھر انہیں جنت البقیع میں دفن کیا جائے گا۔ حضرت امی عائشہ اجازت دیتی ہیں کہ نہیں انہیں اندر لے کر کے آؤ، چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر لے جایا گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کھودی گئی اور اس کے بعد ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ جب اس قبر میں حضرت عمر فاروق کو اتار رہا تھا تو میرے کندھے پہ پیچھے سے کسی نے ہاتھ رکھا تو میں جیسے ہی مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھ رہا ہوں کہ وہ حضرت علی ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ پتا تھا کہ یہ جگہ حضرت عمر فاروق ہی کے لیے ہے، اس لیے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ میدان محشر میں میرے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے اور بائیں طرف عمر، اور میں ابو بکر اور عمر کے کندھوں پہ اپنے ہاتھ رکھ کر کے میدان محشر میں آؤں گا، اس لیے مجھے پتا تھا کہ یہاں پہ اگر کوئی دفن ہو سکتا ہے تو وہ حضرت عمر کی ذات